مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ دین کا کام ہے تو یہ تو ان کی غلطی ہے۔ میں معذرت میں پٹھان ہوں، جب ہمارا یہ والا صحیح شارٹ ہو جاتا ہے میں واپس بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم اب جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور، ہمارے ضلع جہلم شہر کی انتظامیہ بہترین کوآپریٹ کرتی ہے ہماری اکیڈمی کے ساتھ، اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے چونکہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، پر سکون مجلس جو ہے وہ ہو پاتی ہے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنڈے کا علمی مجلس کا سیشن نمبر، سنڈے ہائی لائٹس یعنی بیہائنڈ دا سین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری ویڈیو ویسے تو ہمارے مین چینل جو ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام پہ ہے، جو ان کا آفیشیل چینل ہے، اس پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے ہمارا یہ چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا، یہ چینل اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہر وقت نئی اپڈیٹس لاتا رہتا ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، اکیڈمی کے متعلق جتنی بھی کیا سرائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس کی صحیح نیوز لینی ہو تو آپ کو اسی چینل پہ یقیناً مل جاتی ہے الحمدللہ۔ ہماری سنڈے کی مجلس میں الحمدللہ صبح پر ناشتے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور انجینئر صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے کہ جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں، گھر کا بنا ہوا بہترین ناشتہ یہاں پہ کریں، اور اس کے بعد بہترین دودھ پتی بھی سرو کی جاتی ہے۔ اب آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ آج شروع کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 17 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 125 ہوگا۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ نماز چاشت اور اشراق میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یہ پبلک کے اندر مشہور ہے۔ چاشت اردو میں بولا جاتا ہے، عربی میں تو چین نہیں ہوتی، نہ چاشت کی نہ چشتی کی، اور عربی میں اس کے لیے دوحہ یا اشراق یا اوابین بھی لفظ بولا گیا ہے۔ یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں جو سورج بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اشراق بھی کہتے ہیں اسے، دوحہ بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تو جو مغرب کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اسے اوابین کہتے ہیں، وہ بھی ہے روایت لیکن وہ ضعیف روایت ہے، اس میں اوابین کا تو ذکر نہیں ہے۔ اوابین یہی ہے جو صحیح مسلم شریف میں توبہ کرنے والوں کی نماز، اس میں افضل وقت یہی ہے کہ جب سورج کی تپش کی وجہ سے زمین گرم ہونے لگے تو اشراق کی نماز اس وقت ادا کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی، آپ فجر پڑھ کے اتنی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے کہ سورج بلند ہو جائے، اور پھر 2 نفل پڑھ کے کم از کم، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے نکلتے تھے۔
اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، چاشت بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے، اوابین بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، ضحیٰ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8، جتنا مرضی پڑھیں گے، نفلی عبادت ہے، کم از کم 2 رکعت ہے۔ کیا عورت کو دیکھنے اور چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کا مسئلہ ہی غلط ہے، اور دیکھنے سے بھی، بہرحال یہ نامحرم کو دیکھنا تو ظاہر حرام ہے، اس طریقے سے گالی دینے سے، سگریٹ پینے سے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتے، لیکن خود یہ کراہت کے اوپر مبنی چیزیں ہیں۔ میت والے گھر پہلے دن کھانا کھلانا کیسا ہے؟ ہمارے خاندان میں بھی پہلے دن میت کے گھر والے گھی، شکر اور چاول کا اہتمام کرتے ہیں۔ میت کے اوپر اہتمام کرتے ہیں، دیسی گھی اور شکر اور چاول کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس گھر میں تو کھانا نہیں بننا چاہیے، پریفریبل یہی ہے کہ باقی رشتہ دار یا دوست احباب جو ہیں، محلے دار، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس وجہ سے نہیں کہ کھانا بنانا حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہ غم کی کیفیت میں، آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ فون پہ آرڈر لکھوا دیتے ہیں، دیگ آ جاتی ہے گھر، اب وہ مسئلے کوئی نہیں رہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اس گھر میں چولہا جلانا کوئی حرام ہے، اس کیفیت کی وجہ سے کہا گیا کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں ہیلپ آؤٹ کریں اس حوالے سے، نہ کہ یہ کہ اس جگہ کھانا پک نہیں سکتا۔ اب ظاہر جو دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہیں بجائے کہ وہاں خود کھانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے، تو کھانا وغیرہ ان کے لیے اہتمام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کا پردہ اور مرد ڈاکٹر کا عورتوں کے مختلف آپریشن، ڈلیوری آپریشن وغیرہ میں شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ ظاہر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر شرعی حکم میں نرمی آ جاتی ہے۔ زندگی موت کی کشمکش ہے، کسی کو تکلیف سے دور کرنا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ جنگوں کے اندر عورتیں مرہم پٹی کرتی تھیں، غزوہ بدر اور احد کے موقع پر مردوں کی، اس کا پھر حکم ذرا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوگا، ادروائز اس طرح کے جو آپریشن کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بیچارے روٹین کا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں عورت ان کے سامنے بھی نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا حصہ ان کے سامنے ہوتا ہے جس جگہ انہوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے، باقی تو کپڑا بنایا ہوتا ہے۔ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسے پتہ سوکڑے کا مسئلہ ہے، اچھا اس کا کوئی قرآنی علاج بتا دیں۔ قرآنی علاج تو دعائیں ہی ہیں نا جی، باقی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو بیماری ہے ان کا کوئی میڈیکل علاج ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ یہ ہر چیز کے بارے میں روحانی علاج کے پیچھے چل پڑنا، روحانی علاج ہر بیماری کا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگر یہ چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کوئی آپ کو وظیفہ بتاتے جس کے ذریعے چھوٹے بچوں کا ختنہ ہو جاتا۔ ختنہ تو نہیں وظیفے پڑھنے سے ہوتا، نہ پھوکے مارنے سے ہوتا ہے، وہ بلیڈ سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح جو میڈیکل بیماری ہیں ان کے علاج کے لیے آپ میڈیکل ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں، جو چند ایک ایسی روحانی بیماری ہے ان کے علاج کے لیے وظائف ہوتے ہیں۔ اسپیکنگ دا ٹروتھ ہاؤ کاسٹلی از اٹ؟ ظاہر ہے کاسٹلی تو ہے، سچائی کون سنتا ہے؟ سچائی تو ایسی چیز ہے جو آپ کے اپنے قریبی رشتے دار بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے تو لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم تو ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں، لیکن کھری بات ذرا ان کے منہ پہ آپ کریں تو دیکھیں ان کا چہرہ کیسا بگڑتا ہے۔ ظاہر مشکل کام ہے، صحابہ کرام نے تو تکلیفیں اٹھائی ہیں سچائی کے لیے۔ اسلام کی سچائی آج کے دور میں بھی مسلمان کے سامنے پیش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں، وہ تو پھر بھی کوئی آپ کی بات سن لے گا، مسلمان کو آپ آیت و حدیث پیش کریں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات میں نے ایسی کی تو وہ لڑ پڑے گا میرے ساتھ۔ ہمارے علاقے میں ایک مذہبی گھرانہ جس میں ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کی کرامات علاقے کے لوگوں نے دیکھی ہیں اور ان کو تحریر بھی کیا، اور جان دے میرے بھائی، جس کو سائنس کا تعارف
نہیں ہے نا اس کے سامنے تو آپ کوئی سائنسی کرشمہ بھی کر کے دکھائے ہو تو اسے بھی کرامتی سمجھتا ہے. چھوڑ دیں. آپ کے جاہل قسم کے بزرگ بابوں کو اور ان کے ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا چلاکیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں اب کیوں ناپید ہو گئے ہیں؟ اسی لیے ہو گیا ہے کہ اب اس طرح کی چیزیں آپ کو پریکٹیکلی ثابت کرنی پڑیں. اگلے دن ہمارے لائیو سٹوری سیشن میں ایک بھائی آئے اٹلی سے, تو وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ بابے اب کدھر ہیں آج کل نا جو آپ ہمیں بچپن سے واقعات سناتے ہیں. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہم بھی اپنے بزرگوں کے واقعات اس لیے سنایا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ بچوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں بابا دنیا میں جو بھی کوئی ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. کوئی اگر اچھا گا سکتا ہے تو وہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے, یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا چینل بناتا ہے اور اس پہ ویوز کماتا ہے. یہ بابے کیوں نہیں آ کے اپنا چینل بنا کے بتاتے ہیں دیکھو ہم وہاں پہ اڑتے ہیں؟ بالکل لاجیکل بات ہے. تھوڑا بہت بھی جنہوں آنا ہوئے نا وہ کیمرے تو نہیں بچ سکتا, خود سامنے آتا ہے کیمرے پہ. تو جن کو کچھ نہیں آتا ان کو کیمرے پہ آنے کا اتنا شوق ہے, تو چاہے ان کی آواز بھدی ہو وہ اپنی نعتوں کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی لولا لگڑا بابا بھی ہوتا نا جو ادھا اٹھ سکتا ادھا زمین تے رہتا, انہوں نے کوئی اپنا چینل بنا لینا سی ہوتا. تو کہتا ہوں میرے بچوں نے کہا کہ بھئی اگر بابا اس طرح کوئی ہے تو بتائیں اس کا کوئی یوٹیوب چینل ہو, کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ہو, کوئی فیس بک کا ایڈریس ہو, تو ہم بھی ذرا دیکھیں یہ وہاں پہ کیسے ہوتے ہیں. اور جو یہ کر رہے ہیں نا جی ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ایلویژن ہم کر رہے ہیں. ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لیں. پانی پہ چل کے بتائے گا, دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے گا, اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا, پوری ٹرین ہوائی جہاز غائب کر دیے, بندے کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دیے. وہ سب کچھ کیمرے کا کمال. وہاں جو آڈینس ہوتی ہے وہ بھی ان کی اپنی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کو دیکھ کے لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ایلوژن کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم فزیکلی کر رہے ہیں. وہاں پہ اڑتا بھی ہے, وہ دیوار پہ یوں چڑھ بھی جاتا ہے, وہ بھی اسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. اللہ کا شکر ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ زیادہ عرصے تک یہ 2 نمبری چلے گی نہیں. لوگ اسے اسلام سمجھ کے اسلام سے متنفر ہو جائیں. آج بعض لوگوں کو بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ریزن یہی دین ہے. جس دین کے اندر آپ نے خود سے بدعات اور خرافات داخل کر دی ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس قسم کے دین سے تو ہم متنفر ہیں. کسی غیر مسلم کو ہم نے یہ دین پیش کرنا ہے کانگیوں والا. اللہ سے ڈر جائے. مسلم کی حدیث ہے تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. یہ میں نے اس کی وضاحت کی بھی ہے, مسئلہ 98 میرا دیکھ لیں. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باپ کا لفظ ہے, والد کا لفظ نہیں ہے. یہاں نبی اسلام نے کنایا اپنے چچا سے کی ہے. آپ کے چچا تو جہنم میں ابو لہب, تو یہ باپ سے مراد یہاں پہ والد نہیں ہے. پوری ایک ڈاکٹرن ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس پہ تفصیل سے بیان کیا. لیکن یہ آپ کا پورا تھا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے اسٹیج پہ آنے سے پہلے مجھے دی ہو اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی بات کا مختصر جواب دیا, آپ کو ویڈیو ریفر کر دی, کیونکہ عموماً اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مقدمہ ہوتے ہیں. اس کا کوئی سوال نہیں, مجھے بولتا رہے گا کوئی سوال نہیں. اندر جب آپ جائیں گے نا کر لیجیے گا. جی میں نے اسی وجہ سے سب سے پہلے آیا تھا. میں نے کہا سب سے اوپر رکھنا, میں نے جانا بھی ہے اور انہوں نے رکھا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں رکھا جی؟ یہ تو انہوں نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے, کہنے جو بندے کی بات سٹتے تھے, میں نے کوئی نہیں. میں نے کہا اس زمانے کے کامل مرشد ہے, یہ ختم نہیں لگی بات چلتی رہی. سوال میں رکھی لگا اتنے ایک محنت سے بندہ آتا ہے. کریں سوال, کریں سوال. کھایا بھی میں نے کچھ نہیں. سچ ہے, جو بات سچ ہے, میں نے کچھ نہیں کھایا. بھائی کریں نا سوال ہے, کریں سوال. آپ کریں سوال. جو لکھا تھا اتنی محنت سے وہی کہہ دینا یار, وہی سوال کر. دیکھیں آپ کو تو ہم کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ کریں, ویسے اجازت نہیں دے رہے. معذرت میرا یار سوال کریں, ٹھیک ہے, کوئی تبصرہ نہیں سننا. سوال ایک لائن میں سوال.
एक लाइन में करता हूँ। आपसे 6 साल से मैं पीछे सुन रहा हूँ और मैं 2 किताबें एट अ टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक कुरान की और एक हदीस की। मैंने ये सब कुछ लिखा है, इनकी ये गलती है। सवाल क्या है भाई, वो करें। तो यही सवाल है ना, मैंने अपने बारे में बताना है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये 2 चीज कर रहा हूँ, आप इसके बारे में वजाहत करें कि करना है या नहीं करना, और सलाह अफजाई मुझे मिल जाएगी। जी, हर बंदे को दीन का काम करना चाहिए, दीन का काम तो ये तो इनकी गलती है। मैं माजर मैं पठान हूँ, जब हमारा ये वाला सही शॉर्ट हो जाता है मैं वापस भी नहीं करता। ये भी पठान है, पता है? हाँ, ये भी पठान है। ये शेर है, हम सवा शेर है नहीं, मुसलमान वो भी है, मैं भी हूँ। ये उनकी गलती है, आप इनको समझाएं। बस आप ही समझाओ यार, पठान ही पठान को समझाओ। एक पठान है, ऊपर से नाम भी इमरान खान है। ठीक है जी, देखें, जो मैं इस पे आपकी इस बात की तो वर्डिंग दे देता हूँ। हर बंदे की जिम्मेदारी है कि जो भी उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझ आया है वो बाकी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि कहीं पे फुल स्टॉप लग गए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा काम किया, तफीमुल कुरान लिखी। अगर डॉक्टर इसरार साहब ये सोचते कि भाई ये काफी है, नहीं, उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, उन्होंने वीडियो की शक्ल में आके कुरान की तफसीर रिकॉर्ड करवाई। ठीक है, मौलाना इसाक साहब ने खिलाफत और मलूकियत के ऊपर दिफा करने में सामने आए और उन्होंने इक्तफा नहीं किया उस किताब के ऊपर, बल्कि उन्होंने कुरान और सुन्नत से अहलुल बैत का मुकदमा पेश किया। तो हमेशा ये काम आगे बढ़ रहा है। हमने भी अपने उस्तादों से जो कुछ सीखा उसको और बेहतर फॉर्म में आगे प्रेजेंट किया। इस तरह हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जो चीजें सीख रहे हैं उसको हमसे बेहतर अंदाज में आगे प्रेजेंट करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। कई लोग हैं जो कुरान की पूरी तफसीर जो मैंने बयान की है उसको लिख के, उसके हवाले नोट करके, हदीसों के रेफरेंसेस नोट करके उसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, कई लेक्चर्स को लेके आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बाद लोग उसमें से आयात अहादीस को पोस्ट की शक्ल में फेसबुक के ऊपर लगाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो हौसला अफजाई तो छोटी चीज है। मैं तो दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए जो भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुजाहिद बन के जितना अल्लाह ने उनको हालात वाक़यात दी हैं, जितने रिसोर्सेज दिए हैं, उसके अंदर दीन का काम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग हमारी आदत के लिए दुआ करें और हम आपकी आदत के लिए दुआ करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह, जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी बना तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी बना अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस इंडिया में, कश्मीर में, चाइना में, फिलिस्तीन में, इराक में, यमन में, शाम में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ भी मुसलमान कसबोसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, रैब से उनकी इज्जत आबरू जान और माल की हिफाजत फरमा। हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके तमाम की मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। जो जिंदा है उन्हें अपनी मौत से पहले कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। खुसूस बिलखुसूस इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत ज़ार पर अल्लाह रहम फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जब यहाँ से आप निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको दूध पत्ती का एक दिया जाएगा कप, डिस्पोजेबल कप के अंदर, और एक एक समोसा भी। सीढ़ियाँ उतर के नीचे एक बड़ी डस्टबिन रखी हुई है ग्रीन कलर की, आपने उसमें उस कप को डाल देना है चाय पीने के बाद। बाकी ज़रा कि आप लोग पैसे खर्च के, टाइम निकाल के यहाँ अकेडमी में आते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ वक्त मेरे साथ बैठे। तो अगर मैं आप सबके साथ 5-5 मिनट भी बैठूँ ना, तो मैं फिर कई दिनों के बाद उठूंगा यहाँ से। तो मेहरबानी करें आप लोग जो है ना वो तस्वीर के ऊपर ही इक्तफा करें, वीडियोस देखें।
हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रही है, एक एक रेफरेंस लगा के। तो ये मुलाकात वाला सिलसिला जो है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितना हम कर रहे हैं। और उसमें भी ये तस्वीर वाला मामला एक दावत का बहुत बड़ा जरिया है। दावत का काम स्टार्ट करने के लिए तस्वीर से ही आप स्टार्ट लें। हाँ, सीधी सी बात है। तस्वीर लगाए फेसबुक के ऊपर, फिर तमाशा देखो देखो तमाशा कैसा होता है। हाँ। आपके वो रिश्तेदार भी सामने आ जाएंगे जिन्होंने बचपन से आपको पूछा नहीं होगा, कब्र आखिरत की फिक्र में वो मैदान अमल में उतर आएंगे। इसलिए दावत के काम के लिए ये एक जरूरी चीज थी, इसलिए हमने इसको अलाउ किया। अदरवाइज आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मेरे अलावा तो कोई बंदा भी मौलवी के नेड़े नहीं लगने दे रहे, फोटो खिंचाना तो दूर निकालना है। आप किसी भी बड़े स्पीकर के साथ कोई फिक्स डेट पे कहीं पे नहीं मिल सकते, ऐसा कोई सिलसिला नहीं रखा हुआ हमारे लिए। क्योंकि दावत का काम टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए हमने ये सारा सिलसिला मैनेज किया इतने रिस्क के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि दीन का काम इसके जरिए फैलता है। तो अपने अपने इलाकों में जाके दरसे कुरान का सिलसिला अपने घर में जरूर शुरू करें, भले एक रुकू ही रोज पढ़ें। और वो दोस्त अब आप जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें हक बात पहुंचाए, तो 50 मिनट जो किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा मजलिस 100, उसके पहले 50 मिनट किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी है, बशर्ते कि वो तसल्ली से सुकून से एक नशिस्त में वो 50 मिनट गुफ्तगू सुन ले। या तो वो हक बात कबूल करेगा या आपकी जान छोड़ देगा। उसे पता चल जाएगा कि यार ये बिल्कुल सच बात हो रही है, और हम जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं वो दीन डिफरेंट है उस दीन से जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप भी हमें दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 दिसंबर 2023 को संडे के दिन हमारी ये कुरान क्लास नंबर 170 नंबर की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 से स्टार्ट लेंगे। ये बड़ी मशहूर आयत है, इंसान की शैतान के साथ आखिरी मुलाकात। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।